انسان کی بزرگی اور رتبے کی بلندی معجزوں سے نہیں، عصمت اور کرداری کی صفائی سے ہے۔ سارے ملک کا بگاڑ ان تین گروہوں کے بگڑنے پر موقوف ہے: حکمران جب بے علم ہو، عالم جب بے عمل ہو، اور فقراء جب بے توکل ہوں۔ انسان کی نجات دین کی اتباع میں اور اس کی ہلاکت دین کی مخالفت میں ہے۔ جس کام میں نفسانی غرض آ جائے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ علم بہت ہے اور انسانی عمر تھوڑی ہے، اس لیے تمام علوم کا سیکھنا انسان پر فرض نہیں، البتہ اس حد تک علم ضروری ہے جس سے عمل درست ہو جائے۔ غافل امراؤ، کاہل فقراء اور جاہل درویشوں کی صحبت سے پرہیز کرنا عبادت میں داخل ہے۔ نفس کی مثال شیطان کی سی ہے اور اس کی مخالفت عبادت کا کمال ہے۔ صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فنا کا مفہوم یہ ہے کہ جہالت، حسد، خواہشات اور غفلت کو مٹا کر علم، طاقت، زہد اور ذکر اللہ کو اپنایا جائے۔ یہ صرف سدا باقی رہتی ہے اور وہی فنا ہے جس کا نتیجہ بقا ہے۔ رضا کی دو قسمیں ہیں: اول خدا کا بندے سے راضی ہونا، دوم بندے کا خدا سے راضی ہونا، یعنی اس کی ہر قضا اور ہر فیصلے پر خواہ وہ عطا ہو یا منع مطمئن رہنا۔ جو شخص عطا کے پیچھے خدا کا ہاتھ دیکھ سکتا ہے وہ غم و مسرت اور موت و حیات سب کو عطا سمجھتا ہے۔ تصوف کے کئی مقامات ہیں: اول توبہ، دوم رجوع الہی، سوم زہد یعنی لذت دنیا سے اجتناب، اور چہارم توکل یعنی اللہ کا سہارا ہے۔ مسلسل عبادت سے مقام کشف و مشاہد ملتا ہے۔